الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے جس کتاب سے درس دیا جا رہا ہے وہ کتاب ہے جادو اور کہانت کی حیثیت، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی۔ اور یہاں شیخ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، یعنی جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور اسی طرح کئی احادیث کا شیخ نے ذکر کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں وغیرہ کے پاس جانے کی اور ان سے حاجت طلب کرنے اور ان کے جواب کی تصدیق کرنے کی ممانعت اور وعید ثابت ہوتی ہے۔ لہذا احکام اور دینی معاملات کی تفشیص کرنے والوں اور ان کے علاوہ جنہیں بھی اختیارات و اقتدارات حاصل ہوں ان پر واجب ہے کہ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آنے سے لوگوں کو روکیں اور بازاروں وغیرہ میں مشغلہ کرنے والوں کو سختی سے منع کریں۔ یعنی علماء ہیں، گھر کے سرپرست ہیں جو توحید کو جانتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں خواتین یا بچوں دیگر عوام میں جو یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے انہیں روکیں، انہیں باز رکھیں، کیونکہ یہ معمولی نوعیت کا عمل نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کفر میں جا پڑتا ہے۔ ان نجومیوں کے بعض باتوں کے صحیح ہو جانے اور ان کے پاس آنے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جو ان کے پاس آتے ہیں وہ پختہ عالم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس بات سے بھی نابلد ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آنا منع ہے، کیونکہ شریعت کی عظیم مخالفت بڑے خطرات اور ضرر رساں نتائج کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کاہنوں کے پاس آنے سے روکا ہے۔ یعنی کاہن، جادوگر، جیوتشی، غیب کی خبر دینے والے رمال وغیرہ وغیرہ، نیز یہ جھوٹے اور فاجر ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث کاہنوں اور جادوگروں کے کفر پر دلیل ہیں، اس لیے کہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جو کفر ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جناتوں کی خدمت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان جناتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر ہے، یعنی جناتوں کی عبادت کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کی قربانی کرنا یا نظر و نیاز چڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر ہے۔ نیز علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے اور ان کے اس دعویٰ کی تصدیق کرنے والے دونوں برابر ہیں، اور ہر وہ شخص جس نے جادوگری اور نجومیت وغیرہ ان پیشہ وروں سے سیکھی، اللہ کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں۔ جیسا کہ پیچھے حدیث میں یہ بات آئی کہ جو آدمی کاہنوں کے پاس جائے اور ان سے کوئی بات پوچھے اور اس کی تصدیق کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فقد کفر، کہ اس نے تحقیق کفر کیا ہے بما انزل علی محمد، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی یا 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور لوگ آج بڑے دھڑلے سے ایسے آستانوں پر ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے گویا اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے بتلائے طریقے علاج کی پیروی کرے، مثلا جادوئی لکیریں کھینچنا اور قلعی اتارنا وغیرہ، خرافات پر عمل نہ کریں جیسے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ سب کاہنوں کی فطرت اور تلبیس کاری کی باتیں ہیں۔
جو شخص ان چیزوں پر رضامند ہو ان کے کفر و ضلالت پر معاون ثابت ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کاہنوں کے پاس جا کر اس سے اس شخص کے بارے میں سوال کرے جس کے بیٹے یا قریبی رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا شوہر و بیوی یا ان کے خاندان کے درمیان ہونے والی محبت و وفا یا عداوت و اختلافات کے بارے میں دریافت کرے، کیونکہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ایسے ہی جاہلانہ امور پر عمل کرتے ہیں، کسی پر جادو کرنا ہے پہنچ جاتے ہیں، عورتیں پہنچ جاتی ہیں شوہر ہمارا وفادار بن جائے، ہم سے اٹوٹ محبت کرے۔ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں دو خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانے کے لیے، کچھ اور کسی مشترک کاروبار میں شامل لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرانے یا ان میں جدائی ڈلوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی گمشدہ چیز تلاش کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ طرح طرح کے اعمال سیئہ جو کفریہ اور شرکیہ ہیں، لوگ ان میں ملوث ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا یہ تمام چیزیں کفریہ اور شرکیہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ شیخ محترم جو کہ وفات پا گئے ہیں، عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہ کتاب ہے اور بہت سارے ایسے جادوئی اعمال جو کفریہ ہیں ان پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ ان چیزوں کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے مد مقابل ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، شیخ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو حق باتیں انہیں قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، شرکیہ اور کفریہ اعمال و عقائد سے محفوظ رکھے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔